کلمہ پڑھنے والوں نے بڑا دکھ پہنچایا ہے اہل بیت کو۔ عزادارو آیت اللہ فضل اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ گرا نا بی بی پر، اس میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کا پہلو توڑ ڈالا، اور آواز یہی آتی رہی، یا فضہ تو خذینی، اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، جب گریہ بڑھتا ہے تو مجلس میں رحمتیں، برکتیں اور اہل بیت کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ سخت جملے ہیں مگر بغیر پڑھے نہیں پڑھ رہا۔ وہ جو دروازہ بی بی پہ گرا ہے نا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، وہ دروازہ بی بی پہ گرا، بی بی دروازے کے نیچے تھیں، 50 لوگ دروازے پہ پیر رکھ کے گزرے ہیں، مر جائیں اس جملے پر، مقتل کے اس جملے پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر، گلے میں رسی ڈال کر لے گئے نا، اللہ اکبر، اور سیدہ کو افاقہ ہوا، تو پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے، پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ علی کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، بتاؤ علی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا کہ وہ علی کو لے جا رہے ہیں۔ تو جب بی بی گھر سے باہر آئی ہیں، سیدہ نے دیہڑی سے باہر قدم رکھ کر لے جاتے ہوئے لوگوں کو آواز دی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ ایک دفعہ کہا، نہیں سنا، دوسری دفعہ، اجرکم اللہ، تھکے نہیں، دوسری دفعہ کہا، نہیں سنا۔ تو سنیں گے کیا ہوا؟ حضرت نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، علی کو چھوڑو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں، میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو فضا میں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور مسجد نبوی اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ گویا سیدہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے۔ سلام زینب کو بھی تو کیجئے۔ جگہ جگہ چادر مانگتی رہ گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میری بی بی نے جب دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہے، مولا نے آواز دے کر کہا، فاطمہ سر سے ردہ نہ ہٹانا، فاطمہ سر سے ردہ نہ ہٹانا۔ میری بی بی بڑھی ہیں اس جانب جہاں مولا کو لے جا رہے تھے۔ شیخ عباس لکھتے ہیں کہ مولا علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، میری بی بی زہرا نے اس پٹکے میں، اس کپڑے میں، اس چادر میں اپنے ہاتھ سے گرفت لی۔ سنیں گے جملہ کتنا سخت ہے۔ بی بی روک رہی ہیں، 10 لوگ کھینچ رہے ہیں۔ شیخ عباس لکھتے ہیں، بی بی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے۔ ایک شخص نے میری بی بی پہ ہاتھ اٹھایا، سیدہ کا ہاتھ چھٹا، علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے اسی طرح گریہ کرنے کا، اس سے زیادہ حق ہے۔ میری بی بی دربار میں گئی ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بی بی دربار میں گئی ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے پڑھا کتاب میں کہ بی بی جب دربار میں گئی ہیں، چادر سر پہ لی ہے، اور بی بی نے اس دن اپنی چال اپنے بابا جیسی رکھی ہے، کہ بعض نے لکھا ہے کہ ایسے چل رہی تھی جیسے نبی چل رہے ہوں۔ اور جب بی بی دربار میں پہنچی ہیں تو مولا علی کبھی دروازے پر ہوتے تھے، کبھی گلی کے کونے پر ہوتے تھے، کبھی اس گلی کے کونے پہ جاتے تھے، کبھی اس گلی کے کونے پہ، پھر دوڑ کے گھر کی طرف آ جاتے تھے، اور سلمان کو روکا ہوا تھا اپنے پاس۔ سلمان کہتے ہیں، مولا آپ گھر میں چلے جائیے۔ فرمانے لگے، مجھے نہیں معلوم میری زہرا کا حال کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی فرماتی ہے، جب میں دربار میں پہنچی ہوں، فجلست وعنت، مقتل کا جملہ، سیدہ بیٹھ گئیں اور روئیں۔ جب مولا نے پوچھا نا، فاطمہ تم وہاں بیٹھ کے کیوں روئی تھی؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بیٹھ کر روئی ہو، پھر خطبہ تم نے دیا ہے۔ سنیں گے کیا کہا؟ بی بی نے فرمایا، علی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی، مجھے اس بات کا دکھ رہا کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا، اختلاف اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن بعد جب اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں غصے میں تھا، میں نے تمہیں مارا،
تو زوجہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے میں آئیں، اپنے آپ پہ قابو نہ پائیں، تو بس اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے، اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزادارو، امام حسن مدینی کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، میرے مولا رو رہے ہیں آپ حضرات، مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ رستہ بدل دیتے ہیں؟ فرمان لگے چھوٹا تھا، ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت رو لیا، بڑا گریہ کر لیا، مگر مسلسل